ہماری زمین پر اوشن 361 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایریا ہماری پوری دنیا کا 71% حصہ بنتا ہے۔ کروڑوں میٹر دور پھیلے ہوئے یہ اوشنز اپنے اندر بہت ہی قسم کے راز اور بہت ہی ایسی چیزیں چھپائے بیٹھے ہیں جن کا تعلق ہم انسانوں سے ابھی تک بالکل نہیں ہے۔ پھر چاہے وہ دنیا کے سب سے بڑے خطرناک ترین جانور ہو یا پھر ہزاروں سالوں پہلے ڈوب جانے والے سمندر کے اندر پورے کے پورے شہر ہو، بہت ساری چیزیں ابھی تک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ یہ سارے اوشنز ہر طرف سے ڈھیروں قسم کے رازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اوشن کی اس مسٹری میں جس کا نام سب سے ٹاپ پر آتا ہے تو وہ نام ماریانا ٹرینچ ہے۔ جی ہاں، ماریانا ٹرینچ ابھی تک کا سمندر کے اندر سب سے ایکسپلور ہونے والا سب سے ڈیپسٹ سب سے گہرا پارٹ ہے، جو چوڑائی میں تو صرف 69 کلومیٹر چوڑا ہے لیکن لمبائی میں 2550 کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ٹرینچ سمندر میں گوم آئیلینڈ سے 350 کلومیٹر دور ساؤتھ ویسٹ پر سفر کرنے پر دکھتا ہے، جہاں سمندر کی گہرائی حیرت انگیز طور پر 11,000 کلومیٹر ہے، یعنی 11 کلومیٹر تک جا پہنچتی ہے۔ 1875 میں ماریانا ٹرینچ کو پہلی بار ڈسکور کیا گیا۔ اس کو ڈھونڈنے والا ایک برٹش اوشن فلور میپنگ کے دوران پتہ لگایا گیا۔ ناظرین، اوشن فلور میپنگ ایک ایسی ٹیکنیک کو کہا جاتا ہے جس میں سمندر کے اندر سگنلز بھیجے جاتے ہیں اور وہ سگنل سمندر کے اندر جا کر زمین سے ٹکرا کر واپسی بورڈ پر لگتے ہیں تو انہیں شپ پر لگے اس ریسیور کے تھرو کیچ کیا جاتا ہے اور پھر سمندر میں موجود اوشن کا کمپیوٹر پر ایک نقشہ بنایا جاتا ہے۔ اس کو آج کے دن سونار اسکیننگ بھی کہا جاتا ہے۔ ماریانا ٹرینچ کو جس شپ نے ڈسکور کیا تھا اس کو بعد میں HMS چیلنجر کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد HMS وہ شپ تھی جس نے دوسری بار 1991 میں ماریانا ٹرینچ کو ڈسکور کیا تھا۔ ماریانا ٹرینچ کی ڈسکوری نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انسان اب سمندر کی اتنی گہرائیوں میں جا پہنچا تھا جہاں پر سورج کا آنا ناممکن تھا، جہاں ہر طرف صرف کالا اندھیرا تھا اور جہاں پانی کا صرف پریشر 16,000 PSI تھا، جو نارمل پانی کے پریشر سے 1071 گنا ٹائم زیادہ ہے۔ یہ پریشر اتنا ہی ہے کسی بھی چیز یا کسی بھی بلٹ پروف کار کو منٹوں میں چکنا چور کر سکتی ہے، لیکن حیرت انگیز بات تو یہ ہے پانی کے اتنے پریشر اور اتنے کالے اندھیرے کے بعد بھی یہاں اس جگہ پر زندگی پائی جاتی ہے۔ ماریانا ٹرینچ میں ابھی تک 5,000 سے بھی زائد مختلف کریچرز کو دیکھا جا چکا ہے جو کہ پوری دنیا میں صرف ماریانا ٹرینچ پر ہی پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اس سمندر کے حصے میں ایک الگ طریقے کی دنیا بستی ہے۔ بعض باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک شارک میگلاڈون آج بھی اس سمندر کے گہرائیوں میں موجود ہے۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم ماریانا ٹرینچ میں کافی ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنے والے ہیں، تو آئیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارتھ نامہ ٹی وی کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سمندر میں تقریباً 2 کلومیٹر گہرائی میں جانے کے بعد سورج کی روشنی مکمل ختم ہو جاتی ہے اور سمندر بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کالے اندھیروں میں ڈیپ سی ڈریگن فش پائی جاتی ہے۔ یہ فش 1906 میں پہلی بار ڈسکور کی گئی تھی، جسے پیسیفک اوشن کے علاقوں میں دیکھا گیا تھا۔ پہلے تو سائنٹسٹ کے پاس اس فش کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، لیکن جب اس پر ریسرچ کی گئی تو اوشن کے وہ راز سامنے آئے جو کہ انسانوں کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اب یہ بات کلیئر تھی کہ سمندر کے اندر گہرائیوں میں ایک الگ دنیا بستی ہے اور ان کالے اندھیروں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اگر وہ کسی انسان کے سامنے آ جائے تو اس پر یقین کر پانا ناممکن ہوگا۔ اور ملنے والی یہ ڈریگن فش 6.5 انچ تک لمبی تھی۔ اس کے جبڑے میں تیزدار نوکیلے دانت تھے جسے یہ شکار کرنے کے لیے استعمال کرتی ہوگی۔ یہ فش بھلے سائز میں چھوٹی تھی پر اسے موسٹ ہاریبل ڈیپ سی کریچرز کا نام دیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ فش سمندری جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہے، جو کہ سمندر کی گہرائیوں میں 4,500 کلومیٹر تک نیچے جا سکتی ہے۔ اوشن کے اسی اندھیروں میں ایک شارک کی بھی نسل پائی جاتی ہے جسے فرلڈ شارک کا نام دیا گیا ہے۔ اس شارک کو 2004 میں سمندر کے تقریباً 900 میٹر کی گہرائی پر ایکسپلور کیا گیا تھا۔ اس کے قریب 3 سال بعد تقریباً 2007 میں ایک جاپانیز مچھوارے نے 5.5 فٹ فیمیل فرلڈ شارک کو پکڑا تھا۔ یہ شارک دکھنے
दिखने में ग्रे और ब्राउन रंग की थी और इसकी बॉडी पर 6 फिल्स बने हुए थे। इसकी बॉडी ईल शेप की तरह थी और ये लंबे सांप की तरह था, जो दिखने पर बेहद खौफनाक था। इसमें डिटेल रिसर्च के बाद पता चला कि ये शार्क 7 से 8 फीट जितनी लंबी बड़ी होती है। इनका वजन 90 से 136 केजी जितना होता है। ये शार्क समुंदर के 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर तक डाइव कर सकती है और ये समुंदरी मखलूक के साथ साथ इंसानों के लिए भी काफी खतरनाक है। हैरत अंगेज तौर पर इनके जबड़े में 300 के करीब नोकीले दांत होते हैं, जिससे ये समुंदर की छोटी मछलियों और छोटे शार्क्स का शिकार करती है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि इन शार्क्स की तादाद अब ना होने के बराबर ही रह गई है। आने वाले चंद सालों में ये शार्क भी इस दुनिया से एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब कि आने वाले चंद सालों में दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर लाजमी सेट करें। तो नाज़रीन, मरियाना ट्रेंच में एक शार्क की नस्ल पाई जाती है जो कि बहुत जल्द एक्सटेंड होने वाली है। इस शार्क को पहली बार 1898 गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक्सप्लोर किया गया। ये शार्क दिखने में ग्रे और पिंक कलर की थी, जिसका सर काफी बड़ा और काफी मजबूत था, जो कि एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। इसके जबड़े में खतरनाक दांत लगे हुए थे, जो कि देखने में काफी खतरनाक दिखाई दे रहे थे। इसे डिस्कवर होने के चंद साल बाद इस शार्क का नाम द कोलबिन शार्क रखा गया। शार्क के इस नस्ल के पास एक हैरान कर देने वाली एबिलिटी थी। गोब्लिंग शार्क अपने शिकार करने के लिए अपने जबड़े को बाहर की तरफ निकाल लेती थी और अपने जबड़े को बड़ा कर सकती थी और अपने शिकार को आसानी से अपने जबड़े से मार सकती थी। ये शार्क समुंदर में 300 से 4 किलोमीटर की गहराई पर डाइव कर सकती थी। इस शार्क को सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा गया था। उसके बाद काफी एक्सपेडिशन किए गए, लेकिन इस शार्क का पता ना चल सका। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये शार्क या तो अब खत्म हो चुके हैं या तो खत्म होने वाले हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मारियाना ट्रेंच तरह तरह की मुख्तलिफ क्रिएचर से और बहुत सारे मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है और इससे मिलने वाले जानवरों ने दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। लेकिन इस हैरत में इजाफा तो तब हुआ समुंदर में 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर गहराई में मछली को देखा गया, जो कि साइज में 12 इंच तक बड़ी थी और ये दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर थी। आज के इस दौर में डायनासोर को सबसे ज्यादा ताकतवर क्रिएचर समझा जाता है, लेकिन समुंदर में मिलने वाली ये मछली डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत तरीन थी। पर कैसे, ये जान पाएंगे आप हमारे अर्थनामा की वीडियो पार्ट 2 में। आप हमारे चैनल पर जाकर मिस्ट्री ऑफ डीप सी की वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली समुंदर के डीप सी क्रिएचर्स के बारे में एक्सप्लोर किया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।